بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور آپ کے لیے وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لایا۔ آپ نے پانی جب میں نے دیا نا تو خوش ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلنی، مجھ سے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ اس طرح جو ہے فرمانا میں نے سنا اور آپ کی خوشی میں نے دیکھی، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور نے کہا سالنی، مجھ سے مانگ لیا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور آگے سے کچھ نہ ارشاد فرماتے اور آگے سے جو ہے وہ ربیہ خاموش ہو جاتے، لیکن آپ نے آگے مزید فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت مانگی ہے تو جنت کے اندر تجھے ساتھ مل گیا، اب اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کو مانگنا ہے تو وہ مانگ لے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کا اختیار ہے، جس کو چاہے، جو چاہیں، جس وقت چاہیں وہ عطا کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے کو شرک کہنے والے سوچیں، وہ لوگ وہابی دیوبندی اور جو غلط اپنے آپ کو اسلام کا راہبر اور رہنما کہتے ہیں اور لیڈر مانتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے والا کہتے ہیں، وہ سوچیں کہ اگر حضور سے مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی صحابی حضور سے نہ مانگتے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور سے صحابی مانگتا ہے، اور حضور سے جو ہے وہ جب صحابی نے مانگا تو پتہ یہ چلا اس بات کا کہ یہ بات فیصلہ کن ہو گئی کہ حضور سے مانگنا یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضور والا امام بصیری کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلقاً یہ فرمانا کہ مانگ، جو کچھ بھی مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا و آخرت کی ہر نعمت دے سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے یوں ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ زندگی جئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار مانتے ہیں، بے اختیاری کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔